اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھی جماعت کے پیارے طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے طلباء و طالبات، پھر ایک بار میں آپ کو اردو کی اس کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پیارے طلباء و طالبات، یہ اس سبق کے حوالے سے یعنی درخت کی پکار کا دوسرا لیکچر میں آپ کے سامنے دینے جا رہا ہوں۔ پیارے طلباء و طالبات، کل کے لیکچر میں آپ نے درخت اور حامد کے درمیان جو بات چیت ہو رہی تھی اس کا ابتدائی حصہ آپ نے سنا۔ جب درخت نے شکایت کی حامد سے کہ لوگ ہم پر ظلم کرتے ہیں، ہمیں بے دردی سے کاٹتے ہیں، ابھی تو میں چھوٹا ہوں، مجھے بھی لوگ کاٹنے پر تلے ہوئے ہیں۔ تو حامد نے اس وقت درخت سے پوچھا تھا کیوں لوگ ایسا کرتے ہیں۔ تو درخت نے کئی ایک وجوہات حامد کے سامنے پیش کیے۔ ایک کہ لوگ ہمیں اس لیے کاٹتے ہیں کہ وہ آگ جلاتے ہیں، وہ ہمیں فرنیچر بنانے کے لیے کاٹتے ہیں، کسی کو مکان تعمیر کرنا ہوتا تو وہ ہمیں کاٹتے ہیں۔ کئی ایک وجوہات اس نے پیش کیے۔ تو آئیے آج کا سبق ہم پڑھیں، اور امید ہے پیارے طلباء و طالبات کہ آپ اس کو بھرپور سمجھنے کی کوشش کرو گے۔ اور آخر میں چند ایک سوال میں اسی سبق کے اسی لیکچر کے حوالے سے آپ سے پوچھ لوں گا۔ امید ہے کہ آپ بڑے غور سے اس سبق کو سنو گے اور سمجھنے کی بھی کوشش کرو گے۔ تو آئیے پیارے طلباء و طالبات شروع کرتے ہیں۔ حامد، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ حامد درخت سے پوچھتا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ درخت، لوگوں کو بتائیے کہ درخت بے دردی سے نہ کاٹیں، جنگلوں کی حفاظت کریں۔ حامد، لوگوں کو جلانے کے لیے لکڑی چاہیے، فرنیچر کے لیے بھی لکڑی کی ضرورت ہے، مکانوں کی تعمیر کے لیے لکڑی درکار ہے، تو انسان کیا کرے؟ لکڑی کہاں سے لائے؟ درخت، ان کاموں کے لیے بڑے سوکھے، بوسیدہ اور زمین پر گرے ہوئے درختوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے، نہ کہ مجھ جیسے چھوٹے درخت کا۔ حامد، یہ بات تو صحیح ہے، لیکن درخت حامد کی بات کاٹتے ہوئے، سنو حامد، درخت کاٹنے سے انسان اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ تم جانتے ہو کہ جہاں درخت زیادہ ہوں وہاں اچھی خاصی بارش ہوتی ہے، ہوا صاف رہتی ہے، اور درخت ماحول کو آلودگی سے بچاتے ہیں۔ اب دیکھو، بارش نہیں ہوگی تو کھیتوں میں فصل نہیں اگے گی، فصل نہیں اگے گی تو انسان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا۔ ذرا سوچو کتنی پریشانی ہوگی۔ ایسا ہوا تو انسان کہاں جی پائے گا؟ حامد، تمہاری بات صحیح ہے، ماسٹر جی نے یہ باتیں کلاس میں بتائی تھیں۔ درخت حامد سے انتہائی خوش ہوتے ہوئے، کیا اب ہم دوست ہیں؟ حامد، ہاں، اب ہم پکے دوست ہیں۔ اتنے میں حامد جھاگ جاتا ہے۔ اسی دوران اس سے دور سے ایک شخص ہاتھ میں کلہاڑی لے کر آتا ہوا دکھ رہا ہے۔ درخت
تو ڈر کی ماری کانپنے لگا اور حامد سے کہنے لگا۔ درخت: حامد، اب کیا ہوگا؟ وہ اپنے دائیں بائیں دیکھ کر ایک دم درخت سے لپٹ جاتا ہے اور چلا چلا کر کہتا ہے۔ حامد: میرے دوست، اب تمہیں کوئی نہیں کاٹے گا۔ ہاں، اگر کوئی کاٹنے کی کوشش کرے گا تو میں اس سے یہ کہوں گا، اگر تمہیں اس درخت کو کاٹنا ہے تو تمہیں پہلے مجھے کاٹنا ہوگا۔ پیاری طلباء و طالبات، اس طرح سے ہی اس سبق کی ریڈنگ اپنے اختتام کو پہنچی ہے۔ تو اب میں آپ سے چند ایک سوالات اس سبق کے حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ درخت نے جب حامد سے شکایت کی کہ لوگ ہمیں بے دردی سے کاٹتے ہیں تو حامد نے اس کے جواب میں درخت کو کیا کہا؟ شاباش پیارے بچوں، شاباش۔ حامد نے کہا شاباش کہ ہمیں لکڑی جلانے کے لیے، آگ جلانے کی لکڑی کی ہی ضرورت پڑتی ہے۔ فرنیچر بنانا ہو تو لکڑی کی ہی ضرورت پڑتی ہے۔ مکان تو ہمیں تعمیر کرنے ہیں، تو پھر انسان کہاں سے لکڑی لائے گا؟ تو درخت نے پیارے بچوں اس کے حوالے سے کیا جواب دیا؟ یعنی درخت نے حامد سے کیا کہا؟ جب حامد نے کہا کہ ہمیں لکڑی کی ضرورت پڑتی ہے ہر ایک چیز میں، تو درخت نے اس وقت حامد سے کیا کہا پیارے بچوں؟ شاباش، بتائیے کیا کہا؟ ہاں، ویری گڈ۔ یعنی حامد نے کہا آپ بنائیے، مکان بنانا ہے، آپ نے فرنیچر بنانا ہے، کہاں آپ نے لکڑی کا استعمال کرنا، کیجیے استعمال، لیکن سوکھے پیڑ ہونے چاہیے۔ بوسیدہ آپ نے جلانا ہو، آپ نے اپنے لیے غذا پکانا ہو تو بوسیدہ درختوں کا استعمال کیجیے۔ مکان بنانے ہوں تو سوکھے اور زمین پر گرے ہوئے درختوں کا استعمال کیجیے، انہیں اپنے استعمال میں لائیے۔ کیا حامد نے درخت کی اس بات سے اتفاق کیا؟ ہاں پیارے بچوں، شاباش، ہاں بالکل کیا۔ حامد نے درخت سے کہا کہ آپ تو صحیح بات کہہ رہے ہو، شاباش۔ ہاں، جب درخت نے حامد کی یہ بات سنی تو کیا محسوس ہوا درخت کو؟ شاباش، درخت بہت خوش ہوا۔ پیارے بچوں، اگلا سوال، کیا حامد درخت کی مدد کر سکا؟ شاباش، ہاں بالکل۔ آخر میں ان کے درمیان دوستی ہوتی ہے تو وہ اس طرح مدد کرتا ہے کہ درخت کانپ اٹھتا ہے جب وہ لوگوں کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھتا ہے کہ وہ مجھے کاٹیں گے، تو اس وقت حامد لپٹ جاتا ہے درخت کے ساتھ اور کہتا ہے کہ جب اس سے کاٹنا ہو تو پہلے حامد کو کاٹے گا، بعد میں آپ کی باری آئے گی۔ تو میرے بچوں، تو دیجیے آج کی اس کلاس سے مجھے اجازت، کل پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔